نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. خالق کائنات کے بعد اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب طبقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور پھر حضرات انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ مرتبہ، مقام اور درجہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی کو حاصل نہیں۔ آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر شخص کے مرتبے اور مقام کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھیں، بادشاہ کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی آدمی ملنے کے لیے بادشاہ سے آتا ہے، تو بادشاہ اپنے کسی کارندے کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جا کر اس کو ذرا سا لے کر آ جاؤ۔ کوئی خاص تعلق والا آتا ہے تو بادشاہ اپنے خاص آدمی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ، اور کوئی بہت ہی زیادہ اخص الخاص مقربین میں سے کوئی آدمی اگر آتا ہے تو پھر بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ خود استقبال کے لیے جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اخص الخاص کی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز میں شریک نہیں ہے۔ ہمارا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ بندوں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور وہ عبادت آپ سمجھ گئے، وہ درود شریف کی عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک پہلے اپنا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، ایک ایمان والوں تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو معنی یہ ہے کہ پہلے سے یہ کام ہم کر رہے ہیں اپنے نبی کے لیے، تم بھی آ کر اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو یہ حضور کے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علو مراتب آپ کو عطا فرمائے، جو ارتفاع شان کی ایک امتیازی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ امتیوں کے ذمہ حق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں بے شمار حقوق ہیں، وہاں ایک حق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ ویسے تو روزانہ اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا چاہیے، لیکن آج میں یہ بات خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب شب جمعہ شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ آج شام سے ہو، اور کل کا پورا دن درود شریف میں ہمارے گزرے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت درود شریف کا ادنا درجہ، کثرت سے درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے۔ تو اس کثرت کی مقدار کیا ہے؟
تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت کی مقدار ہے کم سے کم 300 مرتبہ. کثرت کی مقدار کم سے کم 300 مرتبہ. 300 مرتبہ کم سے کم درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو 2,000 اور 3,000 عام دن میں ان کا معمول درود شریف پڑھنے کا یہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا. حدیث شریف میں ہے سرکار کا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر مبارک آئے اور پھر وہ درود نہ پڑھے. اس سے زیادہ بخیل اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر جو احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. بس ایک ادنا سا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیں تو وہ درود شریف کی شکل میں ہم دے سکتے ہیں اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور دینا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری میں نے ابھی روایت شروع میں پڑھی, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا. یہ سب سے زیادہ قیامت میں مجھ سے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. البتہ بات صرف اتنی سی ہے کہ کوئی بھی آپ درود شریف پڑھیں, سب سے بہتر درود شریف تو درود ابراہیمی ہے. لیکن اگر کوئی مختصر درود شریف پڑھنا چاہے مختصر درود شریف پڑھ لیں. بے شمار درود و سلام کے صیغے ہیں, لیکن ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ درود شریف مسترد ہونا چاہیے. من گھڑت درود شریف سے اجتناب کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل ایک درود شریف ہے, یہ پڑھ لیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ بڑا سخت مرحلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس درود شریف کی وجہ سے آج بخش دیتے ہیں جو تم پڑھا کرتے تھے. اس درود شریف کی برکت سے آج ہم تمہیں بخش دیتے ہیں جو تم دنیا میں پڑھتے تھے. تو کتابوں میں لکھی ہے وہ درود شریف, اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. آسان سا ہے, پڑھ لیں, اس کو یاد کر لیں. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. دونوں جملوں میں کئی جملوں میں تکرار ہے, آسان ہے, یاد ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک درود شریف وہ ہے کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجبت لہو شفاعتی, اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس درود شریف پڑھنے پر شفاعت واجب ہو وہ کتنا اہم درود شریف ہوگا. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. آسان سا ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اب آخری ایک بات کہہ کر بات میں ختم کر رہا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان کی نماز اور ان کی عبادت بھی بڑی مشہور. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی تمام عبادتوں کے لیے, دعاؤں کے لیے, ذکر تسبیحات کے لیے میں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. اتنی دیر دعا مانگنی ہے, اتنی دیر ذکر کرنا ہے, اتنی دیر فلاح تسبیح پڑھنی ہے. تو اگر 1/4 وقت میں درود شریف میں گزار دوں تو کیسا ہے؟ 1/4 وقت درود شریف میں گزار دوں, بقیہ اوقات کو میں دعا میں, ذکر میں, تسبیح میں وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک, تم جیسے چاہو, لیکن اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اچھا ایسا ہے کہ اگر آدھا وقت میں درود شریف میں لگاؤں
اور آدھا وقت دعا میں ذکر اور تسبیح میں لگاؤں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جیسے تم چاہو کر لو اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پر یہ سوال جواب ہوتا رہا. آخری بات میں اس سلسلے کی عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اگر سارا وقت میں درود شریف میں ہی لگا دوں، دعا بھی نہ کروں، ذکر و تسبیح بھی نہ کروں، صرف درود شریف پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک. آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو بس یہ تو تمہارے لیے بہت ہی ہے اور تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور دعا کرنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف درود شریف پڑھنے پر عطا کریں گے. یہ جملہ درخل آپ نہیں سمجھے. یعنی اگر کسی آدمی کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے دعا کرنے کا اور ہر وقت 24 گھنٹے اس کی زبان پر درود شریف ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بلا مانگے بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے درود شریف کی برکت سے. درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بن مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے. تو بھائی رمضان کا مہینہ، شب جمعہ، کل انشاءاللہ جمعے کا دن بھی ملے گا، جمعے کے معمولات بھی ہیں وہ تو کل انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں پچھلے جمعے کو جو سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا میں وہ یاد دہانی کرا دوں گا اور وہ سبق میں آپ کو دوبارہ سنا دوں گا. لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ابھی سے کر لیا جائے جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی، اور وہ ہے اضافہ بتا دیں درود شریف کا. بس اس کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں، اپنے دیگر معمولات کو موقوف کر دیں، اپنی مصروفیات کو محدود کر دیں اور بس درود شریف کا اہتمام آج سے شروع ہو جائے اور کل مغرب تک کے اتنا ہم اتنا پڑھیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے.